اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو رکوع فنش کیا تھا اس میں ہم نے ایک آیت چھوڑ دی تھی، تو وہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب میری طرف سے جب بھی تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی تو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جو کوئی اس ہدایت پہ عمل کرے گا، اس کی پیروی کرے گا اس ہدایت کی، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ختم کیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک اور آیت ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے ہماری آیات کو اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے ہوں گے، جہنم میں جانے والے ہوں گے، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب اس کے بعد اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے ساتھ جو تمہارا عہد ہے اس کو تم پورا کرو، اوفوا بعہدکم، اور جو میرا عہد ہے تمہارے ساتھ میں اس کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی یہاں پہ بنی اسرائیل کو یہ بولا جا رہا ہے۔ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ جسے ہم بولتے ہیں جیسے، اور ان سے جو آگے ان کی جو نسل چلی ان کی اولاد سے، اس کو بنی اسرائیل بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، ان کو بولا جا رہا ہے کہ وہ انعام یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سے انعامات کیے، ان کو بہت سے انعامات سے نوازا، جن کا ہم آگے ذکر پڑھیں گے سورت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ انعامات یاد کرو اور وہ وعدہ یاد کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ ایک تو وعدہ وہ یہ جو پہلے گزر گیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، اور جب تمہارے پاس ہدایت آئے میری طرف سے تو اس ہدایت کی پیروی کرو۔ اب تمہارے پاس یہ نبی آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیروی کرو، یہ ہدایت لے کر آئے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تورات پہ ہی عمل کر لو، جو تمہاری طرف اتنے رسول بھیجے گئے، اتنے انبیاء کثرت سے بھیجے گئے، اور جو تمہاری طرف تو کتابیں بھیجی گئی ان کتابوں پہ ہی عمل کر لو۔ ان کتابوں کو عمل کرنا، ان کو نافذ کرنا، یہ تمہارا عہد تھا اللہ کے ساتھ۔ تو تم اپنے عہد کو پورا کرو، پھر اللہ اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور تم اللہ سے ہی ڈرتے رہو، لوگوں سے ڈر کے تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ چھوڑو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر، اس چیز پر جو نازل کی ہے ہم نے، اور جو اس چیز کی تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تم سے پہلے، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یعنی میں نے جو کتاب نازل کی ہے، یہ جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، تو اس پر تم ایمان لاؤ۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم ہی دیکھو کہ تم ہی اس کے پہلے منکر نہ بن جاؤ، اس پہ پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ جو کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے وہ تمہاری اپنی کتاب کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ایک تو تصدیق اس طرح سے ہو رہی ہے کہ یہ قرآن بول رہا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، بے شک تم نے ان میں تحریف کر دی ہے، لیکن اصل میں حقیقتاً پہلے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ ان کے اندر جو پیشین گوئی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، وہ بھی پوری ہوئی ہیں ان کے آنے سے۔ تو اس لیے جو ابھی یہ نبی آئے ہیں، جو کتاب ہم نے بھیجی ہے، یہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو ان کا انکار گویا ایسے ہو گیا کہ تم اپنی کتاب کا انکار کر رہے ہو۔ تو ان کے اوپر ایمان لاؤ، اس چیز کے اوپر جو ہم نے نازل کی ہے، جو تمہارے جو پاس جو موجود ہے آلریڈی، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم تو اہل کتاب ہو، تم تو پہلے کافر نہ بنو، تم تو پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اگر کفار جو انکار کرتے ہیں تو پھر بھی ایک اور بات ہے، لیکن تمہارے پاس تو علم ہے اس چیز کا کہ جو آیا وہ حق ہے، لیکن اس کے الٹ ہوا۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دیکھو میری آیات کو تھوڑے سے معاوضے کے عوض نہ بیچو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاوضہ زیادہ مل جائے تو بیچ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں کچھ بھی مل جائے وہ تھوڑا سا ہی ہے، وہ ثمن قلیل ہے، وہ دنیا کا معلومات ہے، وہ دنیا میں ہی رہ جانا ہے، وہ فانی ہے۔ تو تھوڑے سے معاوضے کے عوض، یعنی دنیا کی کسی بھی چیز کے عوض میری آیات کا سودا نہ کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو، میرے غضب سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیکھو حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط نہ کرو، اور حق کو چھپاؤ نہیں،
حق کو واضح کرو. تمہارا کام یہ ہے کہ حق کو تم لوگوں کے اوپر بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ جو نبی آئیں یہ سچے ہیں، ان پر ایمان لاؤ. بل یہ کرنے کے بجائے تم جو ہے باطل کا ڈنکا بجا رہے ہو، اور تم حق کو چھپا رہے ہو یا حق کو اور باطل کو مکس کر کے بیان کرتے ہو. تو یہ دونوں کام غلط ہے. تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم حق کو واضح کرو اور باطل سے لوگوں کو روکو. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین. اور تم جو ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ باجماعت نماز ادا کرو، کہ جو رکوع کر رہے ہیں دوسرے لوگ ان کے ساتھ رکوع کرو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بول رہے ہیں اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا رستہ اختیار کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو. وان تم تتلون الکتاب، اور حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو. افلا تعقلون، تو پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی تم دوسرے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ صرف اہل کتاب کے لیے نہیں ہے، یہ آج ہمارے لیے بھی ہے. ہمیں بھی یہ آیات سن کر، یہ آیات پڑھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف ان کے لیے تھا، بلکہ اس سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کتنی فٹ بیٹھتی ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ ایک مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو فرما بردار ہیں، جو عاجزی والے ہیں. اور نماز اور صبر یہ ایک مومن کے دو بڑے ہتھیار ہیں. وہ اس طرح کہ وہ نماز قائم کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ، ایک کنیکشن بن جاتا ہے. وہ رابطہ اس کا استوار ہو جاتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت ملتی ہے، اور اس کے لیے وہ راحت کا اور سکون کا سبب بنتی ہے. اور جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کے کردار کے اندر پختگی آتی ہے، اسے اس کے دین کے اوپر استقامت حاصل ہوتی ہے اور ثابت قدمی آتی ہے اس کے اندر. تو یہ دونوں بہت بڑے ہتھیار ہیں ایک مومن کے، لیکن یہ اس کے ساتھ ہی بہت مشکل بھی ہیں. مشکل ان لوگوں کے لیے ہیں جو عاجزی والے نہیں ہیں، جو فرما بردار نہیں ہیں، جو خاشعین نہیں ہیں. خاشعین کون ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف انہیں پلٹ کر جانا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں، اور جب وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اللہ اور آخرت پہ ان کا ایمان ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے لیے یہ عمل کرنے آسان ہوتے ہیں، نماز بھی اور صبر سے کام لینا بھی. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی ان کو شدید معاملہ پیش آتا تو وہ فوراً نماز کا اہتمام کرتے، مسند احمد میں. تو اس کے ساتھ ہمارا رکوع ختم ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.